बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवार उल हक काकड़ सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। Ladies and gentlemen, we are passing through interesting times, a watershed era fraught with challenges, geopolitical wrangling, increasing power contestation, hegemonism and jingoism. We continue to withstand the evil designs of the inimical forces of instability and chaos, which are eager in their failed attempts to undo Pakistan. Let me caution them all in the words of our great Qaid, there is no power on earth which can undo Pakistan, inshallah. Pakistan Army as a national army takes pride in its unwavering commitment to the people of Pakistan. Attempts to drive a wedge between army and nation are reprehensible and will never succeed. افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ کو میری طرف سے، ایکسپریس کی طرف سے جشن آزادی مبارک ہو، اور میری دعا ہے، بلکہ آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ یہ ملک اسی طرح ترقی کرتا چلا جائے اور تا ابد قائم رہے۔ بہرحال اس جشن آزادی میں آج کے دن 8ویں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے حلف اٹھا لیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب اب نگران وزیر اعظم ہیں، لیکن جب یہ وزیر اعظم بنے تو ایک نئی کنٹروورسی کریٹ ہوگی۔ وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھ دیا اور اس میں کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سردار اختر مینگل نے لکھا کہ میاں صاحب ہم پر جو گزری یا گزر رہی ہے وہ ہماری قسمت ہے، لیکن حیرانگی اس بات پر ہے کہ جو آپ لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازیاں شاید ہم سے زیادہ مستقبل میں آپ حضرات کے لیے ہی کے خلاف ہی استعمال کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی آبادی قریباً 2 کروڑ 24 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ سی سی آئی کی میٹنگ میں 73 لاکھ کم کر کے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اہم فیصلوں میں اتحادیوں کے اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنے کا عمل بد اعتمادی ہی کو دوام بخشے گا، اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایسے شخص کی نامزدگی کی گئی جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے آپ کے اور ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ خط بڑا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہم یہ چیز بھی ہے کہ نگران پرائم منسٹر کا تعلق باپ پارٹی کے ساتھ ہے، اور باپ پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اب ایک سیاسی جماعت کا اگر سینیٹر اس کو نگران پرائم منسٹر بنایا جائے گا اور وہ اگر الیکشن کروائے گا تو اس الیکشن کی سینٹٹی کیا ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا، باپ پارٹی وہی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی بلوچستان کے اندر حکومت توڑ کے بنائی گئی تھی، اور اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، بلکہ جام کمال صاحب اور ان دونوں کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص جس نے پارٹی کو وہاں سے اقتدار سے نکالا وہ آج انہی کا نمائندہ بن کے نگران پرائم منسٹر بن رہا ہے، تو کیا توقعات ان سے وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ پھر نگران پرائم منسٹر پہ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، یا پھر کوئی ظاہر ایک نیگیٹو کمنٹس بھی جاری کیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس میں مکمل خاموش ہے، نہ وہ ان کی حمایت کر رہی ہے نہ مخالفت کر رہی ہے۔ تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی کہ جو توقعات کاکڑ صاحب سے کی جا رہی ہیں کیا وہ ان پہ پورا اتر سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شعیب سہیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، عمر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی، اور مظہر عباس صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو بڑا سیکرٹ رہا ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو پتا ہو کہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قریب یہی تھا کہ بلوچستان سے آ رہے ہیں، چھوٹے صوبے سے، یہ کلیئر ہو گیا تھا، لیکن نام بالکل چھپایا گیا اور اسی وجہ سے یہ نام کامیاب بھی ہو گیا۔ صادق سنجرانی صاحب ظاہر ہے وہ ملاقاتیں کرنے پہ بھی لگ گئے، ساری ایک ہر بندے کا دل ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اسے یہ منصب مل جائے، اور کاکڑ صاحب ایک اچھے پڑھے لکھے بلوچستان کے پشتون، اس سینس میں ان کا بایوڈیٹا ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے, پڑھے لکھے ہیں, سافٹ سپوکن ہیں, اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھتے ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کو, پہلے بھی وہ جاتے رہے ہیں, کہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ بات کرتے ہوئے جو بلوچستان کے خلاف مودی اور ان سب نے کیا, ایک اچھا ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہو سکتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں کہ 1 جون 2018 کو ایک وزیر اعظم حلف لیتا ہے جس کا نام ناصر الملک ہے, جس کو اس الیکشن کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا اور آج بھی نہیں جانتا, کیونکہ نگران وزیر اعظم کا کام اتنا ہوتا ہے. اس دفعہ بیگیج تھوڑا سا جاتی ہوئی گورنمنٹ نے مردم شماری کے نام پہ جو کام کیا اور پھر کچھ قانون میں ترامیم کر کے ان کو اختیار دیا, تو یہ بہت زیادہ ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں جی, آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف, سابق وزیر اعظم, سبکدوش ہونے والے شہباز شریف, ان لوگوں نے ایک بی او آئی سے ہٹ کے ایک سیٹ اپ بنایا جس میں 4 میجر جنرل آ گئے ہیں, 4 شعبوں پہ, 5 چلا رہے ہیں اس کو. بہت اچھا ہے, آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو اٹھا رہے ہیں. لیکن جو ابھی آرمی چیف کی آپ نے وائس سنائی کہ پاکستان فوج اور عوام یہ تب اکٹھے ہوں گے جب اس میں سیاسی جماعتوں کا پورا گلدستہ موجود ہوگا. اگر آپ اس سے عوام فوج کے بیچ میں, کیونکہ آرمی چیف کو بھی بتانے والے بہت ہوں گے, اٹھانے والے بہت ہوں گے, او سر کمال ہے جی, بہترین ہو گیا, بس آپ ہی ہیں, لیکن اگر اس کے اندر سے سیاسی جماعتیں اور الیکشن مائنس ہو گئے میری نظر میں, کیونکہ میں اس دن سے یہ بولنے شروع ہو گیا جب مردم شماری والا کام شروع ہوا کہ یہ غلط ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر, نگران پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے, اگر وہ سیاستدان بھی ہو تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے الیکشن کروانے. اب یہ باقاعدہ پارٹی کا حصہ ہیں اور اس پارٹی نے آنے والے دنوں میں الیکشن لڑنے ہیں, تو پھر یہ غیر جانبداری کیسی ہوگی؟ آپ کی اور میری خوشی اور خواہش کے لیے انہوں نے سینیٹرشپ سے بھی ریزائن کر دیا اور پارٹی سے بھی. نہیں وہ تو ہے, مطلب میں ویسے میں کہہ رہا ہوں, لیکن کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں؟ کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کی نامزدگی ادھر سے ہوئی ہے؟ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اس میں سے سیاسی جماعتوں کو آپ نے نکالا, کاکڑ صاحب آگے کوئی بھی آ جائے, اصل بات ہے الیکشن کمیشن جس کی کل میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنا بنائیں گے کہ 2 مہینے یا 4 مہینے ہم کتنے عرصے میں حلقہ بندیاں, کیونکہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہونا ہے. آپ نہ کانسٹیچوئنسی نمبر چینج کر سکتے ہیں, نہ پروونشل اس میں چینج کر سکتے ہیں کہ جی کوئی قومی اسمبلی کی سیٹ ایک صوبے سے دوسرے میں جائے گی جو آئینی ترمیم سے متعلق ہے, وہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ کر گئے ہیں نوٹیفیکیشن, اور ٹھیک ہے اگر ان کے ذہن میں یہ لوگوں کے ہے کہ ہم 4-6 مہینے میں کچھ کر لیں گے, اللہ کرے کہ جو ہم 76 سال میں نہیں کر سکے اور ہم 6 ماہ میں کر لیں, یہ ٹائم اب میں آپ کو بتاؤں سب لوگ ذہنی طور پہ تسلیم کر چکے ہیں کہ الیکشن فروری یا مارچ میں ہونے جا رہے ہیں. اب تو کاکڑ صاحب کے بعد یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید 2024 کے آخر میں ہو جا کے یہ لمبا ہو جائے کہیں. اچھا بتائیے مل صاحب, یہ فرمائیے کہ سر یہ باپ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پارٹی بنی تھی تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کتنے زیادہ خیالات کا اظہار کیا گیا تھا اس کے خلاف, بلکہ پوری مسلم لیگ نون بولتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف تاثرات کا اظہار کیا ہوا, لیکن وہ لیٹ کیا پہلے کیونکہ اس میں زرداری صاحب تو شامل تھے اس کی کریشن میں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بڑی ریزائنمنٹ تھی اس پارٹی کے بارے میں, لیکن اب یہ سب لوگ اسی پارٹی کے نگران پرائم منسٹر پہ اتفاق کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ چودھری صاحب ہمیں مبارکباد دینی چاہیے, پاکستان کو باپ مل گیا. یہ دیکھیے انوار اللہ کاکڑ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, پرسنلی ان کا پولیٹیکل آؤٹ لک آپ دیکھ لیں, ان کی اپروچ دیکھ لیں, ان کی گفتگو سن لیں, بہت صائب آدمی ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بنیادی طور پہ ٹیچنگ کے شعبے سے ان کا تعلق رہا ہے. اسکول میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے, تو اس لحاظ سے ایک پرسنل لیول پہ ہم دیکھیں تو وہ بہت اچھا نام ہے. لیکن وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, بلوچستان کو ریپریزنٹ کریں گے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق ضرور بلوچستان سے ہے, لیکن ہمیں اس احساس محرومی کو صرف اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جب اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو محرومیوں کا احساس ہو تو احساس محرومی کو آپ دور کر سکتے ہیں. کیا وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل نظر آتا ہے. بالکل عامر الیاس نے بالکل درست بات کی کہ پہلی چیز یہ کہ آپ کو کا فوکس صرف اور صرف 90 روز کا ہونا چاہیے. کاکڑ صاحب ہونا چاہیے لیکن ہوگا نہیں ہوگا, تو جو آج ان کے بارے میں رائے رکھ رہے ہیں لوگ, دیکھیں بہت زیادہ ان پہ کرٹیسزم نہیں آیا. اختر مینگل صاحب کا تو ایک دوسرا معاملہ بھی ہے نا, ان کا ڈائریکٹ پولیٹیکل کلیش ان سے بنتا ہے,
لیکن ادروائز ان کے بارے میں کوئی بہت نیگیٹو چیز نہیں آئی. مگر اگر وہ 3 مہینے سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ پھر اسی طرح کی تنقید ہوگی ان پر جس طرح کی اس وقت پنجاب اور کے پی میں ہو رہی ہے. اور یہ کام نہیں ہے ان کا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنا, میرا خیال انہیں اپنی پہلی تقریر میں, جو کہ میرا خیال ہے عین ممکن ہے کہ کل ول ہو, اس میں وہ کرنا چاہیے. آج دیکھیں, آج مختصر ترین کابینہ نے بھی حلف نہیں اٹھایا, باقی تو چھوڑ دیں. اس کابینہ میں خود تو انہوں نے اچھی بات ہے, وہ ٹائم لگے گا نہیں سر, کابینہ کا فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ بڑا مشکل ہے. یہ مجھے شعیب صاحب کی طرف جانے دیں. شعیب شاہین صاحب دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے ان کے. عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی تصویریں ان کی, عمران خان صاحب ان سے بہت خوش ہوتے تھے, عمران خان صاحب کو یہ ایڈوائس کیا کرتے تھے, وہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو آج تو آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ مخالفت شروع کر دیں ان کی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاورت اصولی طور پر کس سے ہونی چاہیے تھی. آئین کی جو روح ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن سے مشاورت ہو, جو صاحب اقتدار اور اپوزیشن مل کے ایک نیوٹرل کی وہ جس طرح کہ وہ ایک سائل کی کیا انڈیپینڈنس ہوتی ہے. سائل وہ ہیں پی ایم ایل این سے, انہوں نے ٹکٹ لینی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ان کو کون پہچانتا ہے, اس کے ذریعے ٹکٹیں ملیں گی یا ان کے ذریعے ملیں گی, یہ بات کی بات ہے. لیکن دیکھیں, جو ٹو اسپرٹ ہے, آپ نے جو صاحب اقتدار ہے وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھیں, اپوزیشن اونلی ون جماعت تھی, وہ تھی پی ٹی آئی. ان سے ایک مشاورت ہوتی, ان سے پوچھتے, عمران خان سے پوچھتے, جس سے بھی آپ پی ٹی آئی کے کسی ڈیلیگیٹ سے پوچھتے, ان کو مشاورت میں شامل کرتے. چلے مشاورت میں شامل کرتے, چور ہیں ان سے کیسے ملے. دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی کون سا شک رہ گیا ہے. تو چوروں سے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ جب آپ جمہوریت کے طرز عمل سے, پچھلے سال نہیں ہوا, اس سال آپ پنجاب میں نہیں ہوا. پنجاب میں یہ الگ بات ہے کہ جو گورنمنٹ تو کس کی تھی, پی ٹی آئی کی تھی, لیکن نامنی تو وہ مسلم لیگ نون کے بنے, محسن نقوی صاحب. اور جس طرح وہ الیکشن کمیشن نے بنایا, اور الیکشن کمیشن جس طرح کمپرومائز ہے, جس طرح وہ محسن نقوی صاحب کمپرومائز ہیں, اور جو کچھ ظلم مچا رکھا ہے انہوں نے. دیکھیں, یوم آزادی ہے آج. سر اگر یہ کہا ہے نا, ایک بات, اس طرح تو صدر صاحب بھی ایکولی مجرم ہو گئے کیونکہ انہوں نے حلف لے لیا ان سے. صدر صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں سر. نہیں, میں مجرم اور جرم کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا. چلے ہم کہتے ہیں بنا دیا, تو صدر صاحب کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا, لہذا میں ان کا حلف نہیں لوں گا. صدر صاحب کانسٹیٹیوشن کے پابند ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشن کے مطابق کی دفعہ کیا ہوا, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان سے انہوں نے حلف لینا تھا, انہوں نے حلف لے لیا. میں اس سے آگے جا رہا ہوں, لیکن میں اس سے آگے جا رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہماری مشاورت تو شامل نہیں تھی. چلیں, آپ نے کہا نا کہ کسی کو نہیں پتا تھا, واقعی ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ان ایکسپیکٹڈ ہوا. مجھے تو یہ شک ہے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کو بھی شاید آخری دن تک نہ پتا ہو, اور ان کو جو دیا گیا اور وہ آ گیا. لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں. اس وقت پرسنلی اس کے بارے میں لوگوں کی کوئی بری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائے اچھی ہے, ویسے رائے اچھی ہے. اختر صاحب کے علاوہ کسی نے ضرور لکھا, ان کی اپنی بھی ہوں گی اور لوگوں کی بھی ہوں گی ریزرویشن. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ان کے لیے تاریخ میں 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ آئین اور قانون کی پابندی کر کے 90 ڈیز میں الیکشن کروا کے وہ سائیڈ لائن ہو جائیں اور نامور ہو جائیں تاریخ میں, یا پھر وہ آئین کی پامالی کر کے محسن نقوی کی طرح فاشسٹ طرز حکومت یہاں اڈاپٹ کر کے وہ اپنے آپ کو سرنگوں کر لیں گے. یہ تاریخ بتا دے گی. اور تاریخ آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہر آدمی ٹیپو سلطان ہوگا سر؟ ہم یہ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ ہے, اس میں جو بیٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. سر دیکھیں, اقتدار کی جنگ میں ہمیں کچھ اصول, کچھ پرنسپلز, سر امام خان صاحب نے اصولوں کا خیال نہیں رکھا تھا, وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کرسی سے, اور آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ بڑی جلدی اقتدار کو خدا مار کے یہ کہتے ہیں. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا. کل پنڈی میں 144 لگا دی گئی کہ کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا, اور رات 26 افراد ہمارے کارکن پی ٹی آئی کے گرفتار کر لیے کہ جی کار سرکار میں مداخلت ہو گئی, اس لیے کہ وہ باہر نکل آئے. یعنی پاکستان میں باہر نکلا ہوا یوم, لیکن میں ابھی سڑکوں آیا ہوں, بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچا. سر پی ٹی آئی کا کارکن 26 گرفتار ہو گئے. میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں, صبح ہم نے ضمانتیں کرائی ہیں, میرے پاس لسٹ بھی ہے, ایف آئی آر کاپی بھی ہے, میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں. 2 ایف آئی آر کٹی. تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ ویسے کچھ بھی نہیں, باہر نکلے, کہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دیا ہوگا. یہ جرم ہے,
یعنی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا، مجھے بتا دیں آئین کی کون سی دفعہ کی خلاف ورزی ہوگی، پی پی سی کون سی دفعہ کی خلاف ورزی ہوگی؟ 14 اگست ہے، آج تو سب کو پاکستانی جھنڈا لہرانا بھائی چاہیے. پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں آیا، اگر دوسرا جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہے وہ صرف یہ جرم ہے، مجھے بتا دیں یہ جرم ہے. ہر کسی اور پارٹی نے لہرایا آج جھنڈا؟ سارے سب کے مسئلہ بتائیں. وہ بھائی ان کا کوئی جھنڈا لینے والا ہو تو ان کا کوئی نام پر کوئی بندہ آئے نا. کون سا 14 اگست کا پروگرام ہے بھائی 14 اگست کو صرف پاکستان کا جھنڈا لہرایا جانا چاہیے سر. بھائی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اگر سیاسی پارٹی کا جھنڈا ہے مجھے بتا دیں یہ جرم نہیں ہے. کوئی اگر ساتھ نہیں لے کے آئے گا تو ایسے ہی ہوگا. مجھے بتا دیں یہ جرم ہے. اگر یہ جرم ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ جرم نہیں ہے تو ایسا سپریشن پیدا نہ کریں، ایسا ماحول. یہ تو پھر آپ ہٹلر والا یا مودی والا کانسیپٹ لے آئیں کہ پاکستان میں آپ یوم آزادی والے دن آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے. سوشل میڈیا پہ ایک کمپین کریں گے کہ آج کوئی شخص یوم آزادی پہ باہر نہیں نکلے گا، آج صرف اور صرف جھنڈے پی ٹی آئی کے باہر آئیں گے، پاکستانی پرچم نہیں لہرایا جائے گا. جب آپ یہ کہہ کے باہر آئیں گے تو سر میرا خیال ہے پھر پاکستان کا جھنڈا ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی نے کل سارا دن، کل رات کو بھی اور آج بھی پاکستان کا یوم آزادی منایا. پی ٹی آئی نے اپنے جھنڈے بھی اٹھائے اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے. سب سے زیادہ ان کے بندے نکلے ہیں. تو کیا یہ پاکستان کا نام لے کے یوم آزادی منانا یہ جرم ہے؟ سر یونٹی کا دن ہے آج، میرا خیال ہے یونٹی کے لیے تو ہم اٹھ رہے ہیں. بھائی 80% عوام پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کہتے ہو کہ یونٹی. کس بات کی یونٹی؟ یونٹی اس بات کی ہے کہ لوگوں کو آزادی دیں، لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن دیں، لوگوں کو بنیادی حقوق دیں، لوگوں کو اس طرح کریک ڈاؤن نہ کریں. ایک پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری، مقتدر طبقے، ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز لگی ہوئی ہیں. مجھے بتا دیں آج تک تو فاشسٹ حکومت تھی، اللہ اللہ کر کے جان چھوٹ گئی. آج کس کے حکم سے آج عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کے بارے میں پروگرام نہیں کر سکتے؟ نگران پرائم منسٹر سے آپ کو پوچھنا چاہیے جو نگران پرائم منسٹر میں نہیں آیا. آپ بتائیں گے، آپ میڈیا والے بتائیں گے دوبارہ حاصل ہوتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مسئلہ یہ فرمائیے گا سر، یہ اختر مینگل صاحب کا جو خط ہے اس خط کو کیسے ریڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کو ان کا ماضی بتایا جا رہا ہے، حال بتایا جا رہا ہے، فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، جو قوانین سازی آپ نے کر لی ہے اس کی پاداش میں آپ کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا؟ یہ ہے کیا ویسے؟ آپ نے کیسے اس کو ڈی سائفر کیا؟ دیکھیں چوہدری صاحب، خود میاں نواز شریف نے 2013 میں بہت اچھا اور میرا خیال ہے بہت ہی صائب سیاسی فیصلہ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کی ایک خاص سیاسی صورتحال میں اگر ڈاکٹر مالک کو پورے 5 سال ملتے تو بہت سی چیزیں، بہت سی تلخیاں جو ہیں وہ کم ہوتی. مجھے یاد ہے میں جب مری میں یہ سارا مذاکرات ہو رہے تھے ادھر وہاں تھا، اور ثناء اللہ ظہری صاحب ظاہر ہے جن کے ایک زمانے میں انوار اللہ کاکڑ صاحب ترجمان تھے، وہاں ثناء اللہ ظہری صاحب نے بڑی ہارڈ پوزیشنز لے لی تھی، لیکن پھر خیر 2.5 سال ہو گئے. اختر مینگل صاحب کا بہت ظاہر ہے بلوچستان میں باپ جس انداز میں بنائی گئی تھی وہ بہت آبویس تھا. مسلم لیگ نون کے اندر جو بغاوت پیدا کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کو جس طریقے سے توڑا گیا تھا اس کا ظاہر ہے ہمیں فائدہ وہ نظر آیا پی ٹی آئی کے حق میں، ہمیں 2018 کے الیکشن میں بھی نظر آیا، اور پھر چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا صادق سنجرانی صاحب کا تو اس وقت سب سے اہم کردار تو باپ نے جو ہے وہ کیا تھا. اور پھر ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا، عامر الیاس رانا صاحب کو بھی یاد ہوگا، باپ کی تشکیل میں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور جام کمال صاحب کا کمال تھا. یہ 2 بندے تھے جنہوں نے پوری پارٹی کو لپیٹ کے وہاں پہ ایک نئی پارٹی بنا دی تھی. بالکل. اور آج جو اس وقت اختر مینگل صاحب کی ظاہر ہے ان کی کنسرنز پہلے بھی رہی ہیں، ان کی ریزرویشنز بھی رہی ہیں، لیکن اختر مینگل صاحب کی جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی جماعت نے صادق سنجرانی کو ووٹ دیا تھا. اگر میں غلط نہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو میں معذرت کر لوں گا، لیکن جو جس طریقے سے حاصل بزنجو کے ساتھ ہوا تھا، میر حاصل بزنجو مرحوم کے ساتھ، وہ میرا خیال ہے ہماری سیاسی جماعتوں پہ، ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا ان کے منہ پہ ایک تماچا تھا. ایک شخص جس کو بہت آبویس تھا، 64 لوگ کھڑے ہوئے، 34 لوگ دوسری طرف تھے، 34 افراد کا جو ریپریزنٹیٹیو تھا وہ سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو گیا.
اور جو 64 افراد جس کے حق میں کھڑے ہوئے تھے سیکرٹ بیلٹ میں 14 ووٹ اس کے خلاف آ گئے اور وہ ہار گیا. اور جو ہارا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ فیض جیت گیا، میں ہار گیا، جمہوریت ہار گئی. تو ہمارے یہاں یہ جو باپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس انداز میں بنائی گئی نون لیگ کو توڑ کے، یہ وہ چیزیں، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو آج پی ٹی آئی کو ہرٹ کر رہی ہیں. یہ وہی سارے لوگ تھے جن کے ووٹوں سے پی ٹی آئی جو ہے حکومت بنائی تھی مرکز میں انہوں نے، اور پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ بھی دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. اب یہ پورا مجھے ایک تسلسل اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی جو اختر مینگل صاحب کے ریزرویشنز ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ یہ گورنمنٹ دے دی ہے جو ظاہر الیکشن اس طرح نہیں کروا سکے گی. تو میں عمر لیاس صاحب آپ کی طرف آؤں گا. باپ اور مینگل دونوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اور ابھی دونوں نے دوبارہ شہباز شریف کو سپورٹ کیا یہ نو کانفیڈنس میں. تو آپ کو پتا تھا کیوں کیا ویسے پہلے انہوں نے؟ اس کو تو بات کی بات ہے لیکن وجہ بتا دینا ان کو کیوں سپورٹ کیا پھر ان کو کیوں سپورٹ کیا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں کا عمران خان کو سپورٹ اور دونوں کا شہباز شریف کا نو کانفیڈنس کو سپورٹ، اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کی کم سے کم کسی جگہ پہ قدر مشترک ہے لیکن اس وقت اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میں سر آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بنائی تھی عمران خان کی بھی، اور انہوں نے ان کو کہا پورے چلے جائیں، آپ کو ایکسیپٹیبل تھا. اس کے بعد پھر یہ بنایا گیا تو یہ پھر دوبارہ ادھر آ گئے. اس پہ آپ کو یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تو ادھر آ سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سیٹیں کم کر کے ہمیں بیساکھیوں کی مجبوری کرائی گئی تھی، ہر طرف سے آپ کو بلوک دیے گئے تھے، ہمیں بیساکھیوں کے سہارے اس لیے کھڑا کرایا گیا تھا کہ مزید آپ کو سیٹیں دے دو. شعیب شاہین صاحب کا شو ہے. اچھا راز صاحب فرمائیے گا، راز صاحب فرمائیے گا اب یہ کیبنٹ جو ہے وہ اس کی فارمیشن طے کرے گی کہ آنے والے دنوں میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور پاکستان کیسے چلے گا. سر 2-3 چیزیں آئی ہیں. پہلے کہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو نہیں پوچھا، ان کو دعوت ولیمہ پہ بلایا جانا تھا کہ جی آپ آئیں. 9 مئی پہ یہ کسی کے گھر برات لے کے پہنچے تھے. یہ پاکستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے؟ لیکن کوئی ایک جماعت جس نے پاکستان کی سٹیٹ پہ حملہ کیا ہو سوائے پی ٹی آئی کے اور ان کے لیڈر کے جس نے چیف جسٹس کی انٹرونشن کے بعد کہا کہ جب مجھے کمانڈو پکڑیں گے تو ہم کینٹونمنٹس پہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. کیا نواز شریف کو سزا ہوئی تو وہ ان کو پکڑنے والے کون تھے لاہور ایئرپورٹ پہ؟ وہی کمانڈو تھے. کیا ان لوگوں نے بغاوت کی؟ بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد بغاوت ہوئی یا زرداری صاحب نے روکا؟ ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. یہ لاڈ پیار میں بہت بگڑ گئے تھے. اور جس طرح اختر مینگل صاحب کو ہے یہ وہ ہے نا، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن وہ وہی ہے کہ وہ مزے مجھے چاہیے تھوڑے سے کہ بھئی میں کاکڑ صاحب کے آنے پہ اگر یہ بھی نہ کروں تو مجھے کون پوچھے گا. نواز شریف کو خط لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ میں، ریزائن کراتے 4 دن. کوئی جس طرح میں کہتا ہوں نا جو پیپلز پارٹی کچھ چیزوں سے بھاگتی ہے، بھائی کوئی ایک بلاول بھٹو کی ریٹرن ریزرویشن کیبنٹ کے فیصلے پہ بتائیں کہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے نہیں ہے، بلکہ کیبنٹ کا فیصلہ قومی اسمبلی میں آتا تھا تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی، مطلب میں وہاں فیصلہ کرتے تھے یہاں آتے تھے. اسی طرح ان کا ہے. اب آپ دیکھیں انوار اللہ کاکڑ اور جام کمال یہ مریم نواز سے کچھ ہفتے پہلے ملے مری میں. اچھا یہ ملاقات انہی لوگوں نے ارینج کی جنہوں نے باپ بنائی تھی. باپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے فیصلہ کیا، پھر واپس فیصلہ کیا جب کاکڑ صاحب کا فیصلہ ہو گیا کہ باپ کو قائم رکھنا ہے، BAP کو قائم رکھنا. وہ ایک انڈیویجول پارٹی ہے، ضم نہیں کرے گی. نہیں وہ ضم ہونے جا رہی تھی اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب خوش ہو رہے تھے کہ یہ نئی پیپلز پارٹی بن جائے گی نا، جیسے نون سے پارٹی میں ضم ہو رہی تھی اور دونوں نے مٹھائیاں تقسیم کر دی تھی، مبارکباد دے دی. پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انوار اللہ کاکڑ کو وزیر اعظم بنانا ہے مستقبل کا تو وہ BAP وہاں ضم ہونے نہیں گئی. کلیئر ہو گیا زرداری صاحب کو بھی کہ پہلے میرے ساتھ جنوبی پنجاب میں اور KP میں 2 پارٹیاں بنا کے مجھے دوبارہ کٹ ٹو سائز کیا گیا. ان کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد آخری یہ تھا اب جب یہ وزیر اعظم کا نام آ گیا کہ انہوں نے ہی بننا ہے اور اتفاق رائے آپ نے کہنا ہے تو دونوں نے کہہ دیا. اپوزیشن لیڈر جو ایڈوکیٹ صاحب کی مرضی کے مطابق سیٹیں چھوڑ کے ان کی لیڈرشپ بھاگ گئی تھی. کسی نے کہا تھا کہ پنجاب چھوڑ دو، KP چھوڑ دو، اور آج جو آپ کے ساتھ خرابیاں ہو رہی ہیں وفاق سے استعفے دے دو. استعفے بھائی کس نے دلوائے؟
اس کو خان صاحب کو پوچھیں یہ اور خان صاحب پوچھیں اسے جس کے کہنے پہ یہ کام کیا, یا وہ مانے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن کہ انہیں کسی میر جعفر صادق نے کہا تھا, انہیں امریکہ سے امریکی سفیر نے یا اس لابنگ نے کہا جو ان کو ملین آف ڈالرز کی صورت میں امریکہ میں کرنی پڑی. اب آپ آ جائیں کیبنٹ پہ, میرا سوال وہی ہے. اچھا مجھے بریک لینے دیں, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے, شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب نے خود ہی فیصلہ کر لیا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے ران صاحب, یہاں پہ ایک اور افواہیں گردش کر رہی ہیں, افواہیں کہوں گا ظاہر جب تک کنفرم نہیں ہوتی, افواہیں ہوتی ہیں کہ یہ فیصلہ میاں شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب نے اچانک کر دیا اور میاں نواز شریف صاحب کی کنسنٹ نہیں لی گئی, اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پیغام ابھی تک نہیں دیا گیا, نہ ان کے حق میں نہ ان کی مخالفت. نہیں, وہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے 24 گھنٹے کے بعد اناؤنس بھی کیا اور آج وہ آ کے بیٹھ بھی گئے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض نے کیا نا. میں آپ کو بتاؤں دونوں کی کچھ بھی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, زرداری صاحب کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی, لیکن ایک چیز انہیں کلیئر ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو کام اب تک ہو چکا ہے اسے ریورس کرنے نہیں آئے, اسے آگے لے کے چلیں گے. اور یہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو سٹیٹ پہ حملہ ہوا ہے نا 9 مئی والا, ان کی اپنی پرسنل پوزیشن بھی آ چکی ہوئی ہے, سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کاکڑ صاحب, اور یہ کام واپس نہیں ہونے کا, یہ بڑھنے کا ہے. اچھا اب آپ ہم شاید کابینہ کا ایک چہرہ شاید دیکھیں جو کل یا پرسوں میں آئے اور سب ہم کاکڑ صاحب کی طرح کہیں کہ بڑے زبردست لوگ آئے ہیں, لیکن اگلا فیز وہ آئے گا جس کے اندر پھر چیخیں نکلیں گی. تو یہ کیا ہوا ہے, یہ وہی لوگ ہیں. اب حکومت کا طرز وہی لوگ سے کیا مطلب, مطلب جو پہلے جس کو بھی یہ بول رہے ہیں نا خود رستے دے کے چلے گئے تھے, فیصل وارا صاحب آ جائیں گے, مطلب فواد چودھری صاحب آ جائیں گے. مطلب فواد صاحب تو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کل انہوں نے تصویر لگائی تو لوگوں نے کہا سی وی, آج وہ ملاقات بھی کر آئے ہیں. ان کی اہلیہ بھی آئی ہوئی تھی ہمارے صدر اوتھ کی تقریب میں, خود تو وہ نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے جی, سیاسی ورکر ہیں وہ, 4-5 پارٹیوں ان کے دوست بھی ہیں, تو ایک نگران حکومت میں پھر مطلب شعیب شاہین صاحب کے لیے کسی دن ٹاک شو میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, پھر یہ ایک دوسرے کی باتیں بتائیں گے, پھر ہی مزہ آئے گا نا کہ بھئی وہاں پہ کون کیا کہہ رہا تھا اس وقت. نہیں, میں تو شکر ہے کہ اس وقت پارٹی میں تھا ہی, جس وقت وہ یہ سارے تھے میں اس وقت پارٹی میں نہیں تھا. ابھی تک ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ پھر یہ کہیں گے کہ جب یہ آئے میں پھر پارٹی چلا گیا. نہیں, اب اصل میں تو دیکھنا ہے کہ صدر علوی صاحب جو افو درگزر کی بات کرتے ہیں, یہ انہوں نے اپنے چیئرمین کے جو اعمال تھے کیا 9 مئی کی مذمت کی, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے آج تک مذمت ایک جگہ 10 دفعہ انہوں نے مذمت کی, 10 دفعہ عمران خان نے مذمت کی, 10 دفعہ ہم نے مذمت کی. آپ ہم سے کیا کہتے ہیں, لکھوانا چاہتے ہیں, آئیں حلف نامہ لے آئیں, مذمت کرتے ہیں, بس ہو گئی نا, اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں. تو سزا نہیں ہونی چاہیے بھائی, سزا دیکھیں, ایک انڈیویجول ایکٹ تھا, جس نے غلط کیا ہم کنڈم کر رہے ہیں, قانون کے مطابق آپ سزا دیں گے نا, کیا کریں گے, اس کے اندر بہت کوئی لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے. دیکھیں بلکہ وکلا کے بارے میں لکھا ہوا ہے, آپ جیسے وکلا کے بارے میں. دیکھیں ایک بات, آپ جی ایچ کیو کے اٹیک کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کا آپ فیصلہ پڑھ لیں, آپ کو سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا کہ کس انداز سے مینوپولیٹڈ قسم کی ایف آئی آر دے گئی. آپ کو سامنے پڑھ لیں, ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو مانتے ہیں نا, ڈی بی کا فیصلہ ہے, 2 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. یہ ساری کیا آپ اس کو رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو بھائی غلط تھا نا, آج بھی وہ میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں, ان کے اوپر ڈال دیں. دیکھو ہم دیکھیں اے این ایف کا جو سربراہ ہے سر, غلط کیا, کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا, کیبنٹ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے. مجھے بتا دیں, کوئی ایویڈنس بتا دیں کہ یہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا کہ جعلی ہیروئن ڈالی جائے. بھائی اے این ایف نے پرچہ کیا نا, فیصل واڈا نے کہا, اس میں بہت سارے لوگ مان رہے ہیں. اور فیصل واڈا صاحب کی ساری باتیں آپ سچ مانتے ہیں؟ اگر کہنا تھا, سن لینا, کہنا تھا تو اسی وقت کہتے ہیں, جس وقت وہ اقتدار میں کسی نے کچھ نہیں کہا, جس وقت گورنمنٹ تھی اقتدار میں بیٹھے تھے, فواد چودھری صاحب نے گورنمنٹ کی بات کہا تھا, گورنمنٹ کے زمانے میں کسی نے نہیں کہا, یہ ابھی فیصل واڈا نے بھی نہیں کہا تھا. فیصل واڈا کی کوئی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا دیں, اس کے کیبنٹ کے زمانے میں اس نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی یہ غلط ہیروئن, اور یا کیبنٹ میں یہ ہوا, یہ ساری باتیں بات کی ہیں. جب وہ پارٹی چھوڑ جائے گا, وہ تو جو الزام چاہیں آپ ان سے لگوا لیں, یہ تو پھر کوئی بات نہیں نا کہ اس زمانے میں اگر ان کا ضمیر زندہ تھا, یہ اٹھتے, یہ کہتے جی یہ غلط ہے, ہم ریزائن کر رہے ہیں, ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم اس غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت پہ ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے, یہ ہوتی کریڈیبلٹی. یہ کیا بات ہے
کہ آپ ہر غلط کام پہ بقول آپ کے اگر غلط ہے تو آپ اس وقت کہتے ہو کہ ہم پارٹنر تھے, آج ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے شہریار آفریدی سے کہا کہ چلو جو یہ کہتے ہیں کرو کرو شاباش جاؤ بارش. شہریار آفریدی کو اور انہوں نے حلف آفیشل دیکھیں ایک آفیشل آ کر کے جو اس کو یقین دلاتا ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر کے پبلک کر دیتا ہے, تو میرا خیال ہے ان گڈ فیتھ غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے نا. مل صاحب یہ بات جانے دیں, مل صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ جو توقعات ہیں ان سے کاکڑ صاحب سے کہ وقت پہ الیکشن کروا دیں گے, کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کرنے پڑے وہ کر دیں گے, بہت اچھی کیبنٹ لے آئیں گے, پاکستان کو یہ جو اکنامیکلی ریورس بیک نہیں کرے گا, پاکستان آگے کی طرف جائے گا, یہ ساری توقعات ان سے جو وابستہ ہیں پوری ہو سکتے ہیں؟ نگرانی میں نگراں وزیر اعظم بنے ہیں اور وہ نگرانی میں ہی رہیں گے, تو ظاہر ہے میں یہ ایکسپیکٹ کروں ان سے کہ کوئی وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں گے, کوئی وہ ایسے فیصلے کر لیں گے کہ جو اب تک ریاست کی پالیسی کے تحت نہیں ہوئے ہیں, تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ بہت, اور صرف توقع ان سے یہ جو کام وہ کر سکتے ہیں اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کو, جو جماعتیں چاہے اسمبلی سے باہر ہوں بشمول تحریک انصاف کی بات کہہ رہا ہوں, ان کے درمیان ایک میثاق سیاست تو کروا سکتے ہیں, وہ کوئی بلوچستان کے حوالے سے کوئی میثاق تو کروا سکتے ہیں, ایک ٹیبل پر تو بیٹھا سکتے ہیں. اگر جنیجو نے جنیوا ایکارڈ جانے سے پہلے اپنی ساری مخالف جماعتوں کو بلا کے وزیر اعظم ہاؤس میں جنیوا ایکارڈ کے لیے اپنی حمایت لی, بھٹو صاحب نے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اپوزیشن کے شملہ جانے سے پہلے پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لیا اس میں, تو یہ کام کاکڑ صاحب سے بہتر اور کون کر سکتا ہے, اور انہیں کرنا چاہیے. اگر انہیں اپنی پرسنل کریڈیبلٹی بھی اگر بنانی ہے اسے, اگر وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نہ انہیں کوئی میجر پالیسی فیصلہ کرنا چاہیے, نہ نگراں کا یہ کام ہوتا ہے. معاشی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ معاشی پالیسی یہ کہ آئی ایم ایف کی کنٹینیوٹی رہے گی, اس میں تو نہ آپ جا کے ان سے کوئی نئے مذاکرات کر سکتے ہیں کسی قسم سے, نہ کوئی نیا معاہدہ کر سکتے ہیں, تو وہ کنٹینیوٹی مینٹین رکھیں, اچھی گورننس. لیکن ایسا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر فرض کر لیں ابھی یہ مفروضہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نیب کے قوانین کے اندر جو ترامیم ہے ان کو ریورس کر دیتی ہے اور اس کے بعد پرانے کیسز دوبارہ کھل جاتے ہیں اور پھر نیب ایک بار پھر ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ سارے سیاستدان جن کی فائلیں بند ہوں گی وہ فائلیں دوبارہ کھل جاتی ہیں, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیخ صاحب یہ فرمائیے اگر یہ نیب قانون ریورس ہو گیا, کیونکہ اس کے بھی امکانات ہیں, ابھی ایک مہینہ ہے, اور اس کے بعد اگر دوبارہ فائلیں کھل گئیں اور دوبارہ کاروائی شروع ہو گئی, نیب ایکٹیو ہو گئی اور یہ سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سب دوبارہ شکنجے میں آ گئے, تو پھر میں تو کہتا ہوں آنا چاہیے سب کو. پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ نا الیکشن تو اپنی جگہ پہ ہوں گے. الیکشن تو پی ٹی آئی کا چیئرمین جس وقت جیل میں ہے, الیکشن نہیں ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ سارے آج جبر اور خوف کی فضا میں آپ کا کوئی کارکن آج ہمارا جھنڈا لے کے نہیں جا سکتا سڑک پہ. آج اس حالت میں ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں ودن ٹائم الیکشن کرائیں. دیکھیں کرپشن کے خلاف تو ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ اس طرح سے جو انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرائے, اچھا اس کے لیے لا میں یا کوئی اور طریقہ کار رکھ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں سیدھے ایف آئی اے میں جا رہے ہیں یا دوسری عدالت میں شفٹ ہو گئے یا کسی ایک اینٹی کرپشن کوئی ادارہ بنا دیتے. جب آپ نے وہ سارے کے سارے کیسز ڈمپ کر دیے, ختم کر دیے, سارے ریفرنسز ختم کر دیے, تو پھر تو کرپشن تو اور عروج پہ جائے گی. اور جو پھر ان 16 مہینوں میں جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کی کوئی ان لمیٹڈ کوئی کم کی ہے, تو تباہی تو انہوں نے ملک میں کی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو بلکہ عمران خان اس میں پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ میں, اور میری اپنی پٹیشن تھی ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن تھی. یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور اس کے اندر وہ میجر چینجز لے آئی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے اس یعنی سخت کرپشن کے لا کے باوجود, اینٹی کرپشن لا کے باوجود بھی آپ کے ملک میں اتنی کرپشن ہے. اگر آپ نے اس کو لورا لنگڑا اور بالکل ختم کر دیا, تو آپ کا خیال ہے نگران حکومت کو کرنا چاہیے؟ نہیں, نگران حکومت کا کام ہی نہیں ہے. اگر تو سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا پھر نگران حکومت کو, نگران کا بھی نہیں ہے, یہ چلا جائے گا سیدھا نیب کے پاس. وہ سارے ریفرنسز جو کورٹوں میں تھے سارے کے سارے واپس کر دیے گئے, وہ سارے واپس عدالتوں میں واپس چلے جائیں گے, اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی ایز اٹ از جہاں سے وہ رکے تھے. بالکل, اور جہاں انویسٹیگیشن یا انکوائری رکی تھی وہاں سے شروع ہو جائے گی. مجھے یہ خواہش آپ کے سوال میں بھی نظر آ رہی ہے
اور ان کی تو فرمائش نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح پہلے دن سے تو پچھلے سال سے پٹیشنر ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہش نہیں ہے ان کی فرمائش نہیں, وہ تو کہتے ہیں ان کا اصولی موقع. اب یہ فرمائش ہے, میں وضاحت بھی کرتا ہوں نا اپنی بات کی, وہ اس لیے کہ ان کا دل ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے, یہ جو بچ گئے ہیں نا, باقی جو 4-5 سال اٹل جیل میں ہیں وہ سارے خالی 4 سال میں وہ جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ موصوف کہ میں ان کے ایئر کنڈیشن بھی اتاروں گا, ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. مطلب یہ وہی بات ہے کہ ہم نے 16 مہینے پہلے 15 مہینے پہلے پٹیشن فائل کی تھی جس کا شاہین صاحب مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. جی پلیز. یہ جس کو فاشسٹ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی رجیم ان کی اپنی تھی. ان کو لوگ کہتے رہے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا آپ کام کریں, یہ سوائے انتقام کے اور انصاف کے نام پہ کہ جی ہم تو پارٹی یہ ہیں, ہمارا تو بیانیہ نہیں بنے گا اگر ہم احتساب نہیں. بھائی احتساب کرتے لوگوں کو سنبھالتے نہیں سنبھال سکے, صرف غصے میں رہے خان صاحب, اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہے, اور آج اب بھی ان کی یہی خواہش ہے. میں شعیب شاہین صاحب پہ حیران ہوں, بھائی وہ تو بندیال صاحب ایک دن میں اڑا سکتے ہیں, لا اڑا دیں, جاتے ہوئے اڑا دیں, وہ 90 دن کا آ جائے گا. اور ان سب کی ابھی تو گرفتاریاں ہونی ہیں. آپ کے خیال میں یہ سارے شہباز شریف اینڈ کو جو ابھی گئی ہے, یہ 90 دن کے ریمانڈ نہیں بھگت کے آئے؟ کون لوگ نہیں بھگت کے آئے مجھے بتائیں؟ فواد حسن, احد چیمہ, شہباز شریف, سعد رفیق, یہ تو ابھی 10 دن یہ جو روایت ہے نا پاکستان میں کہ آپ ایوان اقتدار میں رہیں گے یا اس کے بعد آپ جیل رہیں گے, یہ چیز میرا خیال ختم ہونی چاہیے. یہ ختم ہونی چاہیے. عزت کے ساتھ کچھ جینوئن مقدمہ ہے. آپ کہہ رہے کارکردگی 6.1% جی ڈی پی ہم دے کر گئے. بھائی آج آپ نے سن لیں, آج آپ 0.3% پہ آپ لے آئے ہو. آپ کہتے ہو کہ نواز شریف نے جو اس ملک سے دہشت گردی ختم کی تھی سب کچھ ٹھیک کیا, $24 بلین ہم آپ کو ریزرو دے کر گئے. اس کو آپ نے فارغ کیا. $3 بلین پہ کون سے ریزرو؟ $9 بلین تھے یار, 24 کہاں سے؟ اچھا آج شعیب شاہین صاحب 9 اپریل کو دیکھے کیا تھا, ڈیفالٹ کراتے ہوئے ایک دنیا سے معاہدہ کر کے آج آپ کے اپنے بھی نہیں ہیں. اس طرح آج آپ 3.5 پہلے عمران خان کی جیل کے آئے ہوئے تھے, پہلے بھی باہر کے تھے سر, پہلے بھی اسی طرح تھے, وہ بھی ملٹری ڈپلومیسی تھی. یہ بھی $5 بلین کے لیے شہباز شریف کہتا ہے الٹے سیدھے ہو گئے. باجوہ صاحب باہر سے لے کے آتے ہیں, آصم منیر صاحب لے کے آتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں بھائی, معاملہ وہی پہ کھڑا ہے. سب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.